بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج میں بہت دنوں کے بعد ایک لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں۔ ڈیو ٹو سمدری ریزنز میں آپ کے لیے لیکچر ریکارڈ نہیں کر سکی۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ علم جو ہے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو اس کی زندگی کو بدلنے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور آپ سب تمام لیکچرز کو توجہ اور دلچسپی سے اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ دیکھیں اور سنیں، کیونکہ آپ جو آج محنت کریں گے وہ آپ کی کل کی کامیابی کی بنیاد بنے گی۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ غلطیاں جو ہیں وہ انسان سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے مت گھبرائیں، اور اسی سے انسان کا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جی، تو آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، دیٹ از دا پرسنالٹی۔ پرسنالٹی مینس یعنی انسان کی شخصیت جو ہے، اس کے اسپیکٹس کون سے ہیں، انسان کی شخصیت کے لیے ضروری جو ٹریٹس ہیں وہ کون سی ہیں، اور ان کو کیسے سیکھا جاتا ہے اور ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل وی ول سی دی ڈیفینیشن۔ پرسنالٹی از دا ڈائنامک organization of an individual's psychological, emotional and behavioral traits۔ یعنی ایک شخصیت جو ہے یہ ایک بلینڈ ہے، انسان کی نفسیاتی ہوئیں یا پھر انسان کی جذباتی ہیں یا پھر انسان کی بیہیویئرل یا رویوں کی سطح پہ اگر ہم رویوں کی خصوصیات کو دیکھیں یا ان کی خصوصیات کا منظم اور متحرک مجموعہ ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ پرسنالٹی جو ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کس انداز سے سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ ماہر نفسیات گارڈن البرٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے، انسان کو وہ اپنے ماحول کے ساتھ منفرد انداز میں ہم آہنگ ہونے میں مدد دیتی ہے، کہ انسان اپنی سوسائٹی کے ساتھ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں لوگ ڈفرینٹلی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں آفٹر اڈیپٹیبلٹی۔ یعنی ایک انسان کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے انوائرمنٹ کو اپنے اور یا خود کو انوائرمنٹ کے اکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں کچھ کی کمپوننٹس دیے ہیں انہوں نے، اس میں ہے جی وہ کہتے ہیں پرسنالٹی کی جو کمپوننٹس ہیں ان میں کگنیٹو کمپوننٹس ہے اور ایموشنل ہے اور بیہیویئرل ہے۔ کہ جب ہم کگنیٹو کو دیکھتے ہیں، کگنیٹو کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ادراکی پہلو، ادراک کرنا، پرسیو کرنا یا پرسیپشن، انسان کی شخصیت کا ایک معاشرے کو پرسیو کرنے کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ اس سے انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں اور سوچنے کے انداز سے چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں انسان کا تھاٹ پروسیس ہے، پرسیپشنز ہیں، انٹیلیجنس ہے، یعنی انسان کیسے سوچتا ہے، اس کی سوجھ بوجھ کیسی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی کیسی ہے، کتنی اس کے اندر ذہانت ہے، اور مسائل کو حل کرنے کی اس کے اندر قابلیت کتنی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، مشکل یا چیلنجنگ صورتحال میں وہ گھبراہٹ یا پھر برا بیہیو کرنے کے بجائے سمجھداری سے حل تلاش کرتا ہے، اور یہ اس کے ادراکی پہلو کو ظاہر کرے گا۔ یہ پرسنالٹی کبھی بھی انسان کی نارمل حالات میں جج نہیں ہوتی، ہمیشہ ڈفرینٹ اور چیلنجنگ سچویشنز میں آپ کو جج کیا جاتا ہے۔ دا سیکنڈ ون از ایموشنل اسپیکٹ۔ یہ انسان کی شخصیت کے جو احساسات اور جذبات ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں انسان کی خوشی، انسان کا غم، انسان کا غصہ، برداشت، جذبات پر قابو پانا، چیلنجنگ سچویشنز میں ہم اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول میں لاتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے پیس اینڈ کول رکھتے ہیں، اور اپنے موڈ کو کیسے استحکام یا پھر مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم ایموشنل کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اگر ہم اس کو ایز این ایگزامپل دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح سے لیں گے، جو انسان کا ایموشنل اسپیکٹ ہے، اس میں اگر کوئی شخص مشکل حالات میں ہے اور صبر اور برداشت
سے کام لے رہا ہے اور اس نے اپنے جو وقار ہے اس کی شخصیت کا یا اس کی ڈگنیٹی ہے اس نے ان مشکل حالات میں بھی قائم رکھا ہے، تو وہ جذباتی طور پر شخصیت بہت مضبوط شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ دا تھرڈ ون از بیہیورل اسپیکٹ، یعنی ایک رویہ جاتی جو ہے وہ پہلو، اس میں انسان کے اعمال، انسان کی عادات اور ان کے رد عمل ہوتے ہیں یا آپ کے ریاکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری روزمرہ عادات ہوتی ہیں، ہم ڈیلی لائف کی ہماری ہیبٹس کیسی ہیں، ہم گفتگو کا انداز کیسے کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم برتاؤ کیسا کرتے ہیں، اور کوئی اگر آپ کو نیگیٹو سچویشنز میں کوئی ایسی بات ہے تو اس پہ آپ ریئیکشن کیسے دیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر جو شخص ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے اس کا رویہ پہلو جو ہے وہ یہ والا جو اس کا رویہ جاتی اسپیکٹ ہے وہ مثبت سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے ایک پازیٹیو بیہیویئرل انسان سمجھا جاتا ہے کہ چیزوں کو خود سے ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کے ساتھ ہینڈل کرنے والا انسان ہے۔ دا سوشل اسپیکٹ، سوشل اسپیکٹ یہ دوسروں کے ساتھ تعلقات اور میل جول کے انداز کو ہمارے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، ہماری جو انٹریکشن سٹائل ہے وہ کیسا ہے، ہم کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ، الفاظ کا چناؤ، ہمارا انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف سچویشنز میں ان کی شخصیت کے اکارڈنگ ڈیل کرنے کے جو سٹائل ہیں، یہ سب ہمارے سماجی پہلو میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص دوسروں سے عزت اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اس کا سماجی پہلو بھی مضبوط ہوتا ہے، یعنی ایک شخص جو دوسروں کو محفلوں میں اور ادھر ادھر دوسری پلیسز پہ آپ کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور آپ کو اچھے انداز سے برتاؤ نہ کرنا، یہ انسان کی شخصیت کا پازیٹیو پہلو نہیں ہے۔ انسان کی شخصیت کا جو سوشل اسپیکٹ ہے اٹ مینس وہ کمزور ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں تو ہماری پرسنالٹی جو ہے اس کے چاروں پہلو، یعنی کگنیٹو پہلو، ایموشنل پہلو ہمارا، اور بیہیویئرل جو اسپیکٹ ہے اور سوشل اسپیکٹ ہے، چاروں ہمارے اسپیکٹس جو ہیں یہ انتہائی پازیٹیو ہونے ضروری ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو کور کریکٹرسٹکس ہیں کہ پرسنالٹی کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی پرسنالٹی از یونیک، اس دنیا میں ایک شخص کی طرح دوسرا شخص نہیں ہو سکتا، آپ اتنی یونیک ہے کہ آپ جیسا دوسرا شخص نہیں بنایا اللہ پاک نے نا۔ اور اٹ از ریلیٹیولی اسٹیبل یٹ اڈیپٹیبل اوور ٹائم، اب ایک شخصیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس کا مطلب یہ انسان ہمیشہ اڈیپٹیبل ہے، چیزوں کو اڈیپٹ کرتا ہے اور اپنے انداز سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور اپنی شخصیت کو ایور چینج کرتا رہتا ہے، اور لیکن ان ایوری سچویشن جو ہے وہ پرسنالٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انسان کو اسٹیبل رکھے۔ اٹ از شیپڈ بائی ہیریڈیٹی، انوائرمنٹ اینڈ ایکسپیرئنس، یس ایگزیکٹلی۔ جو اولڈ سائیکالوجسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ 50 اور 70، ہیریڈیٹی جو ہے 30 اور 70 ہے، اور کچھ کہتے ہیں 50-50 ہے، لیکن آئی آلویز بلیو آن دس فارمولا that a person when born in a family there is a particular heredity that belongs to your blood. The second thing is your environment, and third one is your experiences. What did you learn from that all experiences and all the peoples where you live, and where did you done all the experiences. اب آپ پیدائشی کیسے ہیں یہ آپ کی ہیریڈیٹی ہے، آپ کا ماحول کیسا تھا یہ آپ کو آپ کی سراؤنڈنگز نے پرووائڈ کیا، اور اس سے آپ نے کیا سیکھا، یہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں وہ کوئی 33 کے اس پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پازیٹیو بلینڈڈ پرسنالٹی بنتی ہے۔ The next one characteristic is it influences decision making and leadership effectiveness. Definitely, surely. ڈیسیژن میکنگ انسان کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اور ڈیسیژن میکنگ اور ان ٹائم ڈیسیژن میکنگ ان اینی ایمرجنسی، ان اینی ڈیفیکلٹ سچویشن، اور یہ انسان ہمیشہ بہت اچھی گائیڈ لائنس اور ایکسپیرینسز کے بعد، جب آپ کی پرسنالٹی کو آپ ویل نون ہوتے ہیں،
آپ اپنے آپ کو معاشرے کے بارے میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہوتا ہے، آپ کو پوری نو ہاؤ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اچھی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. اور لیڈرشپ تو ایک بہت بعد کی بات ہے کہ آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں اور آپ اس میں افیکٹونیس جو ہے وہ اس میں بھی آپ بہت متاثر کن بن جائے. اچھا جی، اس کے بعد ہے امپورٹنس آف لیڈرشپ. اب انسان کی شخصیت میں ہمیشہ لیڈرشپ کا رول رہا ہے کہ لیڈرشپ، وائی ڈو لیڈرشپ از امپورٹنٹ فار پرسنالٹی. وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ از دا انجن دیٹ کنورٹس ویژنز انٹو ایگزیکیوشن. آپ کا ایک ویژن ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ کے خیالات ہیں، اور ان خیالات کو آپ نے اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک دیر شوڈ بی اے لیڈر ان یور پرسنالٹی. اور یہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ اٹ انشورس ڈائریکشنس، کوآرڈینیشنس اینڈ موٹیویشنس. وین یو آر اے لیڈر یو آر not just to direct, you coordinate things and you motivate others and you also do yourself. آپ خود سے بھی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ. A strong leadership creates alignment between individual goals and organizational goals. جی، ایک آپ کے انڈیویجول گولز ہیں اور ایک آپ کے آرگنائزیشنل گولز ہیں. انڈیویجول گولز آپ کے یہ ہیں کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں اور آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور آرگنائزیشنل گولز یہ ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اچھے ریزلٹس اور ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہے، اور تمام ان چیزوں کو، وہ تمام چیزیں جو آپ اپنی دیکھتے ہیں ایک ادارے کے لیے ضروری ہیں، ان سب پہ آپ نے عمل کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو قیادت جو ہے وہ ایک سمت فراہم کرتی ہے. یہ آپ کو ہمیشہ ایک انرجی دیتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. یہ آپ کو ایک قیادت یا اس کے ویژن سے ہی پتہ چل سکتا ہے. اور آپ کے اندر لیڈرشپ ہے تو آپ دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں. آپ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، دوسرے لوگوں میں آپ اعتماد پیدا کرتے ہیں، ان کو اندر آپ جذبہ پیدا کرتے ہیں. آپ ان کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ان کو شوق دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیز آر دا بیسک فنکشنز آف لیڈرشپ. لیڈرشپ بلڈس ٹرسٹ، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. کہ آپ کے اندر جب لیڈرشپ کوالٹیز آ جاتی ہیں تو آپ کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی سمجھتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ خود بھی اپنے آپ کو جواب طلبی کے لیے، جواب دہی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور آپ دوسروں کو، اپنے ساتھ والوں کو بھی ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ اور بہت شفافیت کے ساتھ چلنے کی آپ ان کو تلقین کرتے ہیں. یعنی دوسروں کو آپ ایمانداری بھی سکھاتے ہیں. ایک ٹرو لیڈر کی جو ایک کوالٹی ہے. اچھا، لیڈرشپ، وداؤٹ لیڈرشپ ایون ٹیلنٹڈ گروپس بیکمز ڈس آرگنائزڈ اینڈ ineffective. Definitely, when you don't have an effective leader, a person who can guide you, who can lead you towards your goals, definitely people will leave their objectives and the group will be ineffective. لوگ آپ کے ساتھ کام جو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سچویشنز کو جب دیکھیں گے کہ ٹائملی آپ ٹیک اپ نہیں کر پاتے یا اچھی لیڈرشپ نہیں ہے، ٹائملی ورک پلان نہیں بنتا اور اس کی ایگزیکیوشن ٹائملی نہیں ہوتی، تو پھر لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیڈرشپ آپ کی لائف میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اٹ ڈرائیوز چینج مینجمنٹ اینڈ انوویشنز. جی، اگر آپ نے چیزوں کو سرے سے چینج کرنا ہے، آپ نے نئی کوئی جدت پیدا کرنی ہے، انوویشنز لے کے آنی ہے، تبدیلی لے کے آنی ہے، تو پھر آپ کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ نئے خیالات کو اپناتا ہو، اور آپ کے ساتھ، اگر آپ ادارے میں ہیں اور یا آپ ایز اے لیڈر، ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں،
تو آپ اپنے ساتھ اپنے فیلوز کو، اگر آپ ادارے میں ہیں تو آپ اپنے ادارے کو ترقی کی طرف ڈیفینیٹلی لے جائیں گے۔ اچھا، اگر قیادت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گی، لوگ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر قیادت کے نہ سمت ہوتی ہے نہ کامیابی۔ جی، لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم فنکشنز آف لیڈر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ اوکے، اس کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔